کرو ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا۔ نہ کرو ایک جویا تھا علم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تکاثر کی دوسری قسط لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو پہلے درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ عز و جل نے تکاثر یعنی زیادہ طلبی، مال کی زیادہ چاہت یا حب جاہ یا حب دنیا کی زیادہ چاہت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، انسان موت کے قریب پہنچتا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ قبر کے نزدیک پہنچتا ہے، تو انسان اسی مشغلے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اور آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ سوف تعلمون، آج یہ جو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کے لیے خسارے کا سامان پیدا کر رہے ہو اس تکاثر کی طلبی میں، تو ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ میں نے اپنی یہ جو زندگی اللہ نے امانت دی تھی اس کو میں نے کس انداز میں گنوا دیا۔ اور یہ جو انسان حب دنیا اور حب جاہ، حب مال میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیتوں کے ترجمے میں تذکرہ کیا تھا کہ انسان اپنے اصلی مقصد جو کہ اللہ عز و جل نے خود بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کو عبادت سے دور رکھتی ہے یہ جو انسان کو مال کی طلب پڑ جاتی ہے۔ تو کبھی کوئی انسان جو تجارت کرتا ہو یا نوکری پیشہ ہو یا کوئی مزدور ہو، تو یہ جو کام ہے اس کو رزق تلاش کرنے کے کام ہے، کبھی اس کو اتنے مشغلے میں ڈال دیتے ہیں کہ اپنی ذاتی جو اس کی اصلی کام ہے ان سے انسان کو منحرف کر دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ انسان نمازیں بھول جاتا ہے، بعض اوقات میں مشقت کی وجہ سے روزی نہیں رکھ پاتا ہے، اور بعض وقت مال کی محبت میں زکوٰۃ دینے سے باز رہتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ پاک کا فرمانا ہے کہ اس کو ہلاک کر کے ہی دم لیں گے، یہ چیزیں اس کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اور کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہلاک کرنے والی تھی۔ ثم، ایک بار پھر اللہ نے تذکرہ کیا، کلا سوف تعلمون، ضرور بضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اس سے آگاہ ہو جاؤ گے، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ کلا، کلا کے معنی ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے، علم الیقین، کاش کہ تجھے یقین والا علم ہو جاتا، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے۔ یہ تمنائی جملہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تمہیں یقین ہو جاتا اس بات کا، جو تم روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو کہ آج سے پہلے دنیا میں کتنے ہی لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، مال و دولت کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی وراثت ان کے مرتے ہی دوسروں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ تنہا خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے ساتھ صرف وہی چیزیں گئی جو انہوں نے اپنے آخرت کے اعتبار سے اپنے آگے بھیجی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو تقاصر میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں، مال طلبی میں، جاہ طلبی میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں
کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھول کر ان سے انحراف کرتے ہیں، ان کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب وہ ضرور جہنم کو دیکھیں گے۔ ان قریب، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، ان قریب ضرور جہنم کو دیکھیں گے، ثم لَتَرَوُنَّهَا، اور ضرور اس کو دیکھیں گے جہنم کو، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے سامنے کتنے ہی لوگ، اپنے گھر کے لوگ، اپنے آس پڑوس کے لوگ، اپنے ہمسایہ لوگ، آج جو دنیا گلوبل ولیج ہے، ہم جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں کتنے لوگ، دنیا کے جو امیر ترین لوگ تھے، آج وہ زمین کے نیچے دفن ہیں۔ جو دنیا کے سب سے بڑے 100 امیر لوگ 1900 کی دہائی میں تھے، آج وہ سب زمین کے نیچے ہیں، ان کا نام بھی نہیں ہے۔ ان کا مال تو اسی دنیا میں ہے، لیکن وہ خود کہیں نہیں ہے۔ ان کے جو اعمال تھے، ان سے پہلے جو انہوں نے کیے تھے، ایمان کی حالت میں اگر کیے ہوتے تو وہ ان کے ساتھ ہے، اور اگر ایمان کی حالت میں نہ کیے ہوتے تو پھر تو خسران مبین ہے، تو نہ یہ دنیا حاصل اور نہ وہ دنیا حاصل۔ تو اسی طرح آج کی دنیا میں بھی جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے مال والے لوگ ہیں یا مال طلبی کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے رب سے غفلت برت کے، رب کی تعلیمات سے غفلت برت کے، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غفلت برت کے زندگی گزار رہے، پھر اگرچہ وہ دنیا کے 100 کیا 10 کیا دنیا کے پہلے نمبر کے امیر شخص بھی بن جائے، تب بھی وہ ہلاکت میں ڈوبنے والا ہے، اور ہلاکت اس کے لیے یقینی ہے۔ اور سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس سے جہنم دیکھنا ہے، اور ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور اس جہنم کو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جہنم کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، اور انقریب ہر ایک شخص سے، چاہے وہ جنت میں جانے والا ہو یا جہنم میں جانے والا ہو، یومئذ، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے پوچھا جائے گا عن النعیم، جو اسے نعمت اللہ نے عطا کی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ یعنی اللہ نے اس کے ساتھ اس کو آنکھوں کی نعمت دی تھی، تو انہوں نے آنکھوں سے کیا دیکھا۔ اللہ نے اس کے کانوں کی سماعت دی تھی، تو انہوں نے کیا سنا۔ اور اللہ نے اس کو دل دیا، اس دل میں اس نے کس کی محبت بسا رکھی تھی، مال کی محبت بسا رکھی تھی، اولاد کی محبت بسا رکھی تھی، دنیا کی محبت بسا رکھی تھی، یا ان سب کے محبت کے ساتھ اللہ کی محبت سب پہ غالب تھی، تو تب یہ کامیاب ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول، یہ جو اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں کی سماعت دی ہے اور آنکھوں کی بصارت دی ہے، اور جو یہ دل دیا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ نعمت عطا کی کہ ان میں سے ان کو ایک رسول بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک واحد نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو جتلایا ہے۔ یوں تو ہر نعمت اللہ کی ایک انوکھی اور نرالی شان والی نعمت ہوتی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اعتبار سے جو نعمت ہمیں ملی اور عملی نمونہ ہمیں ملا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کاش اللہ ہمیں اس کی سمجھ، اس کا یقین اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مومنین کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ مال، اولاد اور دیگر جو وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف ابھارتی ہیں، بلاتی ہیں، انسان کو اپنے آپ میں مشغول کر دیتی ہیں، اللہ نے اس سے بچنے کی اس طرح سے ہدایت دی ہے کہ اللہ کی محبت ان سب چیزوں پہ غالب ہونی چاہیے۔ اشد حبا للہ، مومنین سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرنے والے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف نقل ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے اہل و عیال، اپنے اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو قیامت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو ان نعمتوں کے اعتبار سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کے تقاصر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے 2 سوال پوچھیں گے۔ تب تک کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے۔ ان میں سے جو پہلا سوال ہوگا وہ انسان کو اس کی عمر کے اعتبار سے ہوگا کہ انسان، میں نے جو عمر آپ کو دی تھی، جو موقع دیا تھا، ایک زندگی کا تحفہ دیا تھا، اس زندگی کے تحفے میں اپنی زندگی کو کس چیز پہ آپ نے کھپایا اور کن کاموں میں اس کو استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ میں نے جو یہ زندگی دی تھی اس کو کن کاموں میں فنا کیا۔ اور دوسرا سوال عمر کے ہی متعلق ہوگا، لیکن جوانی کا جو موقع عمر میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے اعتبار سے یہ سوال ہوگا کہ جوانی کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اور تیسرا سوال جو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کن طریقوں سے کمایا، یعنی مال کمانے میں مال کی حرص نے کہیں تمہیں ناجائز کاموں میں تو ملوث نہیں کیا، تو مال جائز طریقے سے کمایا کہ ناجائز طریقے سے، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال جو ہوگا مال کہاں خرچ کیا، تو مال کے اعتبار سے 2 سوالات ہیں، مال کمانے کے لیے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پاک سوال کریں گے اور مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں تو مال کی زیادتی ان کے لیے باعث پریشانی نہیں، بلکہ اس کو اچھے ڈھنگ سے کماتے بھی ہیں اور اچھے ڈھنگ سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ کبھی بخل و کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ آج جب کہ موقع ہے کہ انسان خوب اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتا ہے، آج چونکہ پوری دنیا ایک طرح سے کوزے میں بند ہو چکی ہے اور ضرورت مندوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس مال میں سے وہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے ایک بڑا حصہ اس وقت کام میں لائے تاکہ وہ کل آخرت میں ان کے کام آ سکے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ہماری وسعت ہو اس وسعت کے اعتبار سے ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے کوئی بھی گریز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں درس سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہمارے آخرت سنوار اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔